الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ لہب مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ مزے کی بات اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ خونی نسبت سے اگر بات بنتی، کسی کو کچھ ملتا تو ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے ملتا، اور اگر رشتوں ناتوں میں جان ہوتی تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل و جان سے فدا ہوتا۔ وادی مکہ کے شریف ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر تھے، جو بغیر کسی وقفے کی، بغیر کسی وقت کے نقصان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام اور ایمان قبول کیے انہوں نے۔ حالانکہ پورے وادی میں شرافت کا سب سے اعلیٰ مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نمبر پر ابو بکر، اور دونوں آپس میں قریبی دوست، ہر چیز میں اکٹھے، آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے۔ اگرچہ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا اور وادی مکہ کا بے تاج بادشاہ تھا، لیکن ابو لہب کی بھی کچھ بات کم نہیں تھی۔ مگر اس کی بدقسمتی یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمی ملے، ایک بدترین دوست دشمن، ایک بہترین دوست۔ بہترین دوست ابو بکر، بدترین دشمن ابو لہب، وہ ابو جہل اپنی جگہ۔ اب دیکھیں ابو لہب کی عداوت اور خصومت کی ضخامت کا اندازہ لگائیں کہ اس پر سورہ بھی نازل ہو گئی۔ کتنا انہوں نے ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی تاریخ کتابیں بری پڑی ہے۔ ان کے صاحبزادگان، ان کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، رشتے توڑ دیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں سے، صرف اس لیے کہ آپ نے ہمارے معبودان باطلہ کو نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، بد دعائیں دی، اور اپنی بیوی سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے مواقع تلاش کرتے رہے اور فرصت ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ آیت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کی ہاتھ شل ہو گئے، خشک ہو گئے، وتب، اور ابو لہب خود بھی تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اور ہو بھی گیا، ہاتھ بھی جو فرمایا گیا تھا اسی طرح وہ شل ہو گئے اور ابو لہب بھی تباہ ہو گیا۔ ہاں، جب تباہی کی بات آ گئی، تباہی کی نوبت آ گئی، ما اغنا عنہ مالہ، اس کے کام نہیں آ سکا اس کا مال، وما کسب، اور جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا، جو کچھ اس نے کمایا تھا، جو کچھ اس نے کہاں سے کہاں تک اپنے آپ کو پہنچا تھا، خزانوں، دولت اور اسباب اور عزت شہرت کا مالک تھا۔ ما اغنا عنہ، دو چیزوں نے، مال نے اور اس کی کمائی نے، تجارت جو در حال گردش ہے اور مال جو ان سمیت پہلے سے بھی موجود ہیں، ما اغنا عنہ، یہ اس کے کوئی بھی کام نہیں آ سکے۔ جب اس کے ہاتھ شل ہونے لگے اور وہ تباہ ہونے لگا، مال کام نہیں آ سکے، مال تو کام نہیں آ سکے۔ ایک کام ضرور ہوا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہی حالت بھی ہو گئی اس بیوی کی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
تکلیف دہی اور پریشان حالی میں لمحات کو ضائع نہ ہونے دیتی تھی، شانہ بشانہ اپنے بدقسمت شوہر کے شانہ بشانہ۔ اب یہ کون ہیں؟ یہ ہیں ام جمیل بنت حرب، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن، اور حضرت معاویہ کی پھپھی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی پھپھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نبوت اور دعوت توحید نے گھر کے اندر کتنے خطرناک دشمن پیدا کی۔ اس کا سب سے خطرناک ترین آدمی ابو لہب تھا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ابو لہب ساتھ لگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دیتے تو ابو لہب کہتا تھا کہ بد سمجھ لو بھائی، اس کی باتیں مت سنو، ایسے میں جانتا ہوں یہ میرا بھتیجا ہے، نعوذ باللہ یہ غلط بیانی کرتا ہے، یہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ یہ عقل کے حوالے پر ناقص آدمی ہے، نعوذ باللہ وغیرہ اسی طرح کے بکواسات کرتا تھا۔ بیوی بھی ساتھ تھی، وامرأتہ، اور بیوی بھی ایک کام اپنے طور پر کیا کرتی تھی، حمالۃ الحطب، ایک رسی ہمیشہ ساتھ لیے، اس رسی سے لکڑیاں، نوکیلے لکڑیاں جنگل سے اطراف سے جمع کر کے اٹھا کے لاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے آپ کے رستے پر پھینک دیتی تاکہ کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف۔ تو تباہی اس کے مقدر میں بھی آ گئی، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی، وہ رسی بھی بنی ہوئی ہوگی کھجور کے درخت کے جو شاخوں کے اندر ایک قسم کے مخصوص قسم کی چھال ہے، اس سے بنی ہوئی رسی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اسی رسی سے وہ رسی بنا کے اس سے وہ ہمیشہ ساتھ رکھ کر کے کبھی اپنے گلے میں کبھی کندھے پہ لکڑیاں جمع کر کے، یعنی کانٹے کیلے اسی طرح کی نوکیلی قسم کی لکڑیاں جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر پھینک دیتی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک قیمتی ہار ان کے گلے میں ہوا کرتی تھی، اس قیمتی ہار کے حوالے پر بھی اس نے ایک اپنے ساتھ قول کیا تھا، ایک نظر کیا تھا، ایک وعدہ کیا تھا کہ میں یہ قیمتی ہار بیچوں گی اور اس سے جتنے بھی پیسے آئیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں انہیں خرچ کروں گی۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور یہ اس کی حالت ہوگی قیامت کے دن، کسی طرح رسی میں جکڑ کر کے اسے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے اعلان سے پہلے کن حالات سے واسطہ تھا، کیا مقام اور حیثیت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور یہ نبوت کے بعد تو آپ کی حیثیت اور بڑھ گئی، لیکن لوگوں کے نظریے میں کتنی تبدیلی آئی، اپنے بیگانے ہو گئے، بیگانے اپنے جان و جگر ہو گئے، اندر سے مخالفت پیدا ہو گئی، باہر سے موافقت پیدا ہو گئی۔ یہاں خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے پر تلا ہوا تھا، دوسری طرف مدینہ منورہ میں انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حالات دنیا کی کہ دنیا ان حالات کو دیکھ کر کے آنکھیں کھول دے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی دنیا تک نبوت اور تعلیمات پر عمل، یقین، قول، فعل سب کو اس طرف متوجہ کرنا سعادت ہے ہر فرد بشر کے لیے۔ انہی معروضات پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور لمحات ہمارے اور آپ کی طرف سے اور ہمارے عزیزوں کی طرف سے قبول فرمائے، اور دین و دنیا میں اللہ رب العزت ہم سب کی دستگیری فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔